دیکھیے میں اپنے مطالعہ قرآن اور فہم قرآن اور تدبر قرآن اس سب کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر دین حق مغلوب ہو اور باطل اور طاغوت غالب ہو، اولین فرض عین اس طاغوت کو ختم کر کے اس کے غلبے کو توڑ کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا، اصل اور پہلا اور فرض عین۔ نماز سے بھی پہلے یہ فرض ہے، نماز کی صداقت اس پر ہوگی۔ اگر یہ کر رہے ہیں تو نماز صحیح ہے، یہ نہیں کر رہے تو نماز جھوٹی ہے۔ باطل کو آپ نے گوارا کر رکھا ہے، ریکنسائل کر رکھا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ ہاں باطل کو آپ نے تسلیم نہیں کیا ہے، باطل کے خلاف آپ کی جدوجہد جاری ہے، تب آپ کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو سچ بول رہے ہیں، ورنہ نماز جھوٹ بنتا ہے۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، ہم چھوڑ دیتے ہیں جو بھی تیرے فاسق و فاجر ہوں، اور ہمارے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہی دوستیاں، وہی رشتہ داریاں، فساق و فجار، حرام خوروں، ہم سب کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں روزانہ۔ بازی بازی بارش بابا ہم بازی، جھوٹ اوروں سے اللہ کے جناب میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولنا۔ تو پہلی بات سمجھ لیجیے، اس صورت میں پہلا فرض یہ ہے جس کے ہونے پر ہر فرض کے صحت کا دار و مدار ہے۔ نماز بھی اس کے لیے استعانت کے لیے ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس مقصد کے لیے استعانت نماز سے حاصل کرو، مدد حاصل کرو۔ ہاں اس کے برعکس صورت اگر ہو، خلافت راشدہ میں ہم پیدا ہو گئے ہوتے تو نظام قائم ہے، اور اس نظام کی مزید توسیع، اسے پورا یونیورسلائز کرنا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہم حکومت کے نظم کے پابند ہیں۔ اس صورت میں یہ فرض کفایہ ہے۔ حکومت کہتی ہے اتنے آدمی والنٹیئرز ہمیں چاہیے، اتنے آدمی نکل آئے، باقی سب آرام سے گھروں میں سوئے، ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، یہ فرض عین نہیں ہے۔ ایسے جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگوں نے نماز پڑھ لی، باقی سب کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گی، کسی نے نہیں پڑھی تو سب مجرم، سب گناہگار ہو جائیں گے۔ اس معنی میں اگر خلافت کا نظام قائم ہو، دین غالب ہو، تو انڈیویجولز کے اوپر سے ذمہ داری ہٹ گئی، اب وہ ادارہ موجود ہے خلافت کا، حکومت اسلامی کا، وہ اس کی دیکھ بھال کرے گا۔ ہاؤ ٹو ایکسٹینڈ دس ڈومینیشن آف Allah's دین اوور دی ہول آف دی گلوب، اور اس میں جو بھی ضرورت اسے ہے، جو اسے افرادی قوت چاہیے، مالی قوت چاہیے، تعاون چاہیے، وہ لوگ پیش کر دے، بس ٹھیک ہے۔ لیکن جب صورت یہ نہیں ہے، باطل کے غلبے میں آپ رہ رہے ہیں، تو اقامت دین کی جد و جہد اولین فرض عین ہے۔ یعنی نمبر ایک، اضافی نیکی نہ سمجھیے اس کو، فرض عین، اور فرض کفایہ نہ سمجھیے اس کو، فرض عین۔ فرض عین اور اولین جب میں نے کہا تو اس میں دو چیزوں کی نفی ہوئی، اضافی نیکی نہیں ہے اور فرض کفایہ نہیں۔ نمبر دو، اس فرض عین کی ادائیگی کے لیے شرط لازم ہے، شرط لازم، پری ریکویزٹ، التزام جماعت، کسی نہ کسی جماعت میں ہونا اس کے لیے لازم ہے۔ جیسے نماز فرض عین ہے، وضو کے بغیر نہیں پڑھی جا سکتی، تو وضو بھی فرض ہو گیا۔ اقامت دین کی جد و جہد وضو کے بغیر نہیں ہو سکتی، جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتی، لہذا جماعت فرض ہے۔ دیکھیے جہاں تک پہلی بات ہے، اس کے لیے تو میں نے سارا آپ کو آج پھر دوبارہ گنوا دیا، سورہ بقرہ سے سورہ توبہ تک، اور پھر وہ سورہ شورى سے، یہ ساری چیزیں گنوا دی آپ کے سامنے۔ جہاں تک التزام جماعت کا تعلق ہے، اس پر میں قرآن مجید سے کوئی نص صریح پیش نہیں کر سکتا، I admit it۔ اشارات ہیں، اشارات کس شکل میں ہیں؟ حزب اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا، پارٹی، کس لیے کیا گیا؟ رہنمائی کے لیے کیا گیا، قرآن کا ہر لفظ ایک رہنمائی لیے ہوئے۔ یا محمد رسول اللہ والذین معہ، ایک جماعتی زندگی کا نقشہ آ گیا۔ یا سورہ صف میں ہم نے آج ہی پڑھا، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار، مل کر ایک جماعتی شکل بن گئی۔ لیکن یہ اشارات ہیں، نص قطعی جس کو کہتے قرآن سے نہیں ہے میرے پاس، میں تسلیم کر رہا ہوں۔
البتہ احادیث میں نصوص قطعیہ ہے بہت سخت. علیکم بالجماعت، تم پر لازم ہے جماعت کی شکل میں ہونا. اور جو ایک اثر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا، لا اسلام الا بالجماعہ، جماعت کے بغیر کوئی اسلام ہے ہی نہیں. اور اس کو نوٹ کر لیے، جماعت کی دو ہی شکلیں ہیں، یا ہمارا جماعتی نظام ایک ریاست کی شکل اختیار کر چکا ہے، تو جو امیر المومنین ہے وہی ہمارا امیر ہے، یہی ہماری جماعت ہے. نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی جماعت ہوگی جو اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرے، اس کا امیر ہے اور اس کے ساتھی. اسلام کی کوئی تیسری شکل ہے ہی نہیں. یا تو خلافت ہے، حکومت ہے، یا نہیں ہے، دو ہی شکلیں ہیں. اگر ہے تو وہ جماعت ہے، حکومتی ریاستی ڈھانچہ جو ہے وہ جماعت بن گیا اب. اور اگر وہ نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کے لیے جماعت اس کا نظام.